کئی سال پہلے ہندوستان میں ایک صاحب تھے ہندو، انہوں نے ایک مسلمان سے کہا، بلکہ ایک مسلمان نے جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے نبی کو کیسا دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں؟ تو اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا جب میں عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھتا ہوں اور اس کے مقابلے میں آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے کوئی انتہائی حکیم، دانا، سمجھدار، اور اس کے سامنے ایک بھولا بھالا بچہ بیٹھا ہوا میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ایک ہندو کا تجزیہ ہے، ہندو کا تجزیہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ ایک ہندو ایسی بات کر رہا ہے اور یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو انہوں نے اس سے اس کی وضاحت چاہی کہ آپ نے جو یہ اتنی بڑی بات کہی آپ نے کس بنیاد پہ کہی؟ تو اس نے عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ جب میں آپ کے نبی کو دیکھتا ہوں تو ان میں اتنی متضاد اور متنوع الگ الگ قسم کی خوبیاں ہیں، محال ہے کہ کسی ایک انسان کے اندر اتنی خوبیاں جمع ہو جائیں۔ عام طور پہ ایک انسان بہادر ہوتا ہے تو اس کے مقابل کی کوئی صفت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ ایک امام بہت اچھا ہوتا ہے لیکن قاضی اچھا نہیں ہوتا، اور ایک قاضی بہت اچھا ہے، حاکم بہت اچھا ہے لیکن وہ دوسری جہت سے فیل ہے۔ لیکن آپ کے پیغمبر کو جب میں دیکھتا ہوں تو متضاد قسم کی الگ الگ نوعیتوں کی خوبیاں ان کے اندر ایسی یکجا ہیں کہ محال ہے، ناممکن ہے کہ کسی ہستی کے اندر ایسے۔ پھر اس نے اس کی وضاحت کی کہ بادشاہ ایسا کہ سارا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ وہ شکلی اپنے آپ کو اپنے قبضے میں نہیں جانتے، اور آوازوں اور عاجزی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ دو متضاد چیزیں ہو گئیں۔ دولت مند ایسا کہ خزانوں کے اونٹ لدے ہوئے دارالحکومت مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں، اور محتاج ایسا کہ ان کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا اور ان کے گھر میں فاقے ہو رہے۔ یہ کتنی متضاد بات ہے۔ سپہ سالار ایسا کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لو کے وہ ڈوبنے میں غرق جو ہے دشمنوں کے اندر گھس جائے اور کامیاب لڑائی لڑ لے، ایسا نڈر۔ لیکن عجیب بات ہے، صلح پسند ایسا کہ ہزاروں مر مٹنے والے صلح حدیبیہ میں موجود ہیں، اور عجیب کڑی کھڑی قسم کی شرطیں لگا جا رہی ہیں، اور بیچوں شراب وہ دستخط کر دیتے ہیں کہ صلح نامے پہ کوئی شجاع اور بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا ہے کافی، اور نرم دل ایسا کہ کبھی اس نے کسی انسان کا، ایک انسان کے خون کا قطرہ نہیں بہایا، کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا نہیں۔ تعلق ایسا کہ اس کو ہر ایک کی فکر ہے، ہر ایک کا غم ہے، ہر ایک کے لیے وہ بے چین ہے، ہر ایک کا غم ہے۔ اور بے تعلق ایسا کہ اذان ہو جاتی ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں حضور گھر میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہوگا ساری اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو برا کہنے والوں سے کبھی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی دشمنی نہیں کی، کسی کے حق میں بد دعا نہیں۔ پھر اس نے عجیب بات کہا عین اس وقت میں کہ آپ اس کو جنگ میں دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو کوئی سپاہی ہے، لیکن ایک دم آپ دیکھیں گے کہ رات میں وہ ایک زاہد اور عابد کی صورت میں مسلح کے اوپر آپ کو اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور عین اس وقت کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جنگوں کے میدان میں ان کو دیکھ کر کہ یہ تو کوئی کشور کشا اور فاتح ہے، وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ عین اس وقت کہ آپ کا دل چاہے گا کہ ان کی ٹھاٹ بات کو دیکھ کے میں ان کو شاہ عرب کہوں
لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے ہوئے اور کھردری چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے، یہ تو کوئی درویش ہے۔ این اس وقت کہ جب عرب سے ساری دنیا کے خزانے آ رہے ہیں اور آ کے مسجد نبوی کے صحن کے اندر ڈھیر کیا جا رہا ہے، اور وہ اتنے بڑے زاہد ہیں کہ ان کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور این اس وقت کہ لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں آ رہے ہیں اور کوئی لونڈیاں اور غلام بن رہے ہیں، اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں، اپنے ہاتھوں کے چھالے دکھا کے کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے حال تو یہ ہے کہ چکی پیستے پیستے ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔